آپ لوگوں کی فرمائش پر سکوت ڈھاکہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ سکوت ڈھاکہ میں سے بھی سوالات جو ہیں وہ اکثر و بیشتر پیپر میں آ جاتے ہیں، تو اس لیکچر کو جو ہے وہ تھوڑا سا دھیان سے سنیے گا۔ جو کارڈز بنائے گئے ہیں ان پہ اچھے سے نظر ڈالیے گا اور اس کے نوٹس بنا لیجیے گا تاکہ تیاری جو ہے اس میں آسانی ہو جائے۔ تو بنا وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 14 اگست 1947 کو اسلام کے نام پر ایک نیا ملک پاکستان وجود میں آیا۔ بھارت نے دنیا کی اس سب سے بڑی اسلامی مملکت کو کبھی دل سے تسلیم نہیں کیا۔ دراصل 1965 کی جنگ میں پاکستان کی برتری سے بھارت کی ساکھ کو بین الاقوامی طور پر ایک زبردست دھچکا لگا۔ اس کا انتقام لینے کے لیے انڈیا نے مشرقی پاکستان کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا۔ مشرقی پاکستان کے عوام کا مغربی پاکستان کے حکمران طبقے کے ہاتھوں استحصال اور جلسے جلوسوں میں ملک کے خلاف نعرے بازی کرنے والوں کی پشت پناہی کی گئی۔ تعلیمی اداروں میں ہندو اساتذہ کے ذریعے طلباء کے اذہان میں مغربی پاکستان کے خلاف منفی نظریات پھیلائے گئے۔ اس تعصب اور نفرت کی آگ نے مشرقی پاکستان کو رفتہ رفتہ اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس صورتحال کا پاکستانی حکمران شاید ادراک نہیں کر سکے اور کچھ ہمارے اپنے رویے بھی درست نہیں تھے۔ پاکستان میں جنرل ایوب کے طویل دور حکومت کے بعد جنرل یحییٰ خان نے اقتدار سنبھال رکھا تھا۔ اسی دوران 1970 کو ملک میں الیکشن کا اعلان کیا گیا۔ پاکستان میں انتخابی مہم جو کہ 1 جنوری 1970 کو شروع ہوئی تھی 11.25 ماہ چلی، جو کہ اپنی جگہ ایک ریکارڈ تھی۔ اس میں شیخ مجیب الرحمان نے 6 نکات اور ذوالفقار علی بھٹو نے روٹی کپڑا اور مکان کے نعروں کے ساتھ حصہ لیا۔ خرابی یہ ہوئی کہ شیخ مجیب الرحمان نے تو مغربی پاکستان میں 6 قومی نشستوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے تھے، مگر ذوالفقار علی بھٹو نے مشرقی پاکستان میں پیپلز پارٹی کا کوئی ایک امیدوار بھی کھڑا نہیں کیا تھا، جبکہ مسلم لیگ، جماعت اسلامی اور نوابزادہ نصر اللہ کی قومی جمہوری پارٹی نے مشرقی پاکستان کی بیشتر نشستوں پر اپنے اپنے امیدوار نامزد کیے تھے۔ دراصل عوامی لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں علاقائی جماعتیں تھیں اور ان دونوں کے مشرقی اور مغربی بازوؤں میں الگ الگ اکثریت حاصل کرنے سے ملک کے 2 ٹکڑے ہونے کی راہ ہموار ہوئی۔ 7 دسمبر 1970 کو قومی اسمبلی کے انتخابات منعقد ہوئے، جس کی 313 نشستوں میں سے 300 پر چناؤ ہوا۔ باقی 13 نشستیں خواتین کے لیے مختص کی گئی تھیں۔ 300 قابل انتخاب نشستوں میں سے 162 مشرقی پاکستان اور 138 مغربی پاکستان کی تھیں۔ مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ، جبکہ مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی کا پلڑا بھاری رہا۔ الیکشن کا جب نتیجہ آیا تو مشرقی پاکستان کی کل 162 نشستوں میں سے عوامی لیگ نے 160 نشستیں جیت لیں اور مغربی پاکستان کی 138 نشستوں میں سے پیپلز پارٹی نے 81 نشستیں جیتیں۔ شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان سے 160 نشستیں جیت کر قومی اسمبلی میں واضح اکثریت حاصل کر لی، جبکہ باقی 2 نشستوں میں سے ایک پر قومی جمہوری محاذ کے جناب نور الامین اور دوسری پر اقلیتی بدھ رہنما جو چکما قبیلے کے سردار بھی تھے راجا تری دیو رائے منتخب ہوئے۔ پیپلز پارٹی کو مغربی پاکستان سے 81 نشستیں حاصل ہوئیں، جن میں بھاری اکثریت یعنی 63 نشستیں پنجاب سے تھیں۔ باقی 3 صوبوں سے پیپلز پارٹی کی جیتی ہوئی نشستیں کچھ یوں تھیں: سندھ میں 30 میں سے 17 نشستیں، صوبہ سرحد میں سے 1 اور بلوچستان کی کل 4 نشستوں میں سے کوئی نشست حاصل نہ ہو سکی۔ یوں انتخابات 1970 نے بھٹو کو اپوزیشن لیڈر کا مقام دیا۔ یہاں پر نشستوں کی تعداد اور مشرقی اور مغربی پاکستان میں کس نے کتنی نشستیں لی، اس سب کو میں نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یہ سوالات اکثر پیپر میں آ جاتے ہیں، تو یہاں پر آپ جو کارڈز دیے گئے ہیں ان کو بھی ایک نظر لازمی دیکھ لیجیے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مغربی پاکستان سے دیگر سیاسی جماعتوں کی قومی اسمبلی میں نمائندگی یوں تھی: پاکستان مسلم لیگ دولتانہ گروپ نے 14 نشستیں، پاکستان مسلم لیگ قیوم گروپ نے 2 نشستیں، کنونشن مسلم لیگ نے 2، نیشنل عوامی پارٹی 9، جمعیت علماء اسلام 7 اور جماعت اسلامی نے 4 نشستیں حاصل کی تھیں۔ شیخ مجیب الرحمان بآسانی مخلوط حکومت بنا سکتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اوائل جنوری میں 1971 میں جنرل یحییٰ نے ڈھاکہ ایئرپورٹ پر شیخ مجیب الرحمان کو ملک کا آئندہ وزیر اعظم بھی قرار دے دیا۔ شیخ مجیب الرحمان نے مشرقی پاکستان میں اپنے 6 نکات کے ساتھ الیکشن لڑا تھا۔ یہ 6 نکات ہی بعد ازاں متحدہ پاکستان کے 2 لخت ہونے کا پیش خیمہ ثابت ہوئے۔ صدر یحییٰ خان سے یہ غلطی سرزد ہوئی کہ انہوں نے مجیب الرحمان کو ان متنازع 6 نکات پر الیکشن لڑنے دیا۔ مجیب الرحمان انتخابی جلسوں میں بلند و بالا دعوے کرتا چلا گیا۔ عوام کی معاشی بدحالی کی وجہ سے شیخ مجیب کے 6 نکات کو بھرپور پھیلنے کا موقع مل گیا۔ شیخ مجیب اپنے 6 نکات کو
آئین کا حصہ بنانے پر بضد رہا، جو کہ قطعاً غیر ضروری اور ناجائز مطالبہ تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو اور شیخ مجیب الرحمان کے درمیان نئی حکومت کے قیام پر مذاکرات بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوئے۔ صدر یحییٰ نے دستور ساز اسمبلی کا اجلاس طلب نہیں کیا، حتیٰ کہ شیخ مجیب الرحمان نے بھارتی ماں پر احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیا۔ مشرقی پاکستان کے حالات تیزی کے ساتھ خراب ہونے لگے۔ انڈین فوج کے زیر اثر قائم مکتی باہنی کے گنڈے سرعام قتل کرنے لگے۔ بھارت بھرپور انداز میں مکتی باہنی اور دیگر گروہوں کو عسکری، مالی اور سفارتی مدد فراہم کر رہا تھا۔ حکومتی ریٹ قائم کرنے اور امن و امان برقرار رکھنے کی غرض سے فوجی آپریشن کا آغاز کیا، لیکن بھارت نے تمام بین الاقوامی ضابطوں کو پامال کرتے ہوئے مشرقی و مغربی پاکستان پر جنگ مسلط کر دی۔ پاک فوج نے ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کیا، تاہم 90,000 فوج کے مقابلے میں بھارت کی 2 لاکھ فوج اور 1.5 لاکھ کے لگ بھگ بنگالی مکتی باہنی کے کارندے پاک فوج پر مسلسل حملے کرتے رہے۔ انڈیا نے مشرقی بازو کاٹنے کے لیے ایک طرف بڑی طاقتوں سے جدید ترین اسلحہ لیا اور دوسری طرف عالمی سطح پر پناہ گزینوں کا مسئلہ اٹھا دیا۔ بڑی طاقتیں مشورے دیتی رہیں کہ پاکستان سخت ملٹری ایکشن کی بجائے پرامن حل کی تلاش کے لیے اقدامات کرے تاکہ مزید قتل و غارت کو روکا جا سکے، جبکہ بھارت مشرقی پاکستان کے بین الاقوامی بارڈر کو روند کر فوجی غاصبانہ قبضہ کر رہا تھا۔ ہر طرف ہنگامے کرنے میں اس کے ادارے مصروف عمل تھے، سب کچھ باقاعدہ پلاننگ اور منصوبہ بندی کے مطابق ہو رہا تھا۔ مکتی باہنی گوریلا تنظیم کی تشکیل بھارتی فوج نے ہی کی تھی۔ اس گوریلا تنظیم نے قتل عام شروع کر رکھا تھا۔ بھارتی فوجی اہلکار سادہ لباس میں تخریبی کارروائیوں میں شامل تھے۔ عمارتیں اور ذرائع مواصلات خاص طور پر ان کے نشانہ بن رہے تھے، اور غیر بنگالی مسلمان تو بالکل غیر محفوظ تھے۔ ہندوستانی فوج اور مکتی باہنی خودکار ہتھیار سنبھالے بازاروں میں آزادانہ پھرتے اور جو چاہے کرتے۔ حالات تیزی سے بگاڑے جا رہے تھے۔ پاکستانی فوج کئی محاذوں پر لڑ رہی تھی، جبکہ سرحدوں پر شدید دباؤ تھا۔ عوامی لیگ کے مطالبات اور دیگر وجوہات میں دن بدن شدت آتی جا رہی تھی کہ 16 دسمبر کی وہ سیاہ صبح دلوں پر لرزہ طاری کرتے ہوئے سقوط ڈھاکہ کی خبروں کے ساتھ آ ہی گئی۔ آسمان ٹوٹ پڑ، مغربی اور مشرقی پاکستان جو ایک دل و جان تھے 2 لخت ہو گئے۔ سفاکیت کے ان ایام میں کہ جب انسانیت کٹ رہی تھی، مسلمان ذبح ہو رہے تھے، مشرقی پاکستان جل رہا تھا، مکتی باہنی کے قتل و عام کا سلسلہ جاری تھا، جلاؤ گراؤ اور عصمتوں کی پامالی ہو رہی تھی۔ آج بھارت کا وزیر اعظم نریندر مودی ان واقعات کو زندگی کے یادگار لمحات کہہ کر اقبال جرم کر رہا ہے کہ مکتی باہنی اور بھارتی فوج میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا تھا۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی پر سابق انڈین وزیر اعظم اندرا گاندھی نے دلی میں پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے 2 قومی نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے۔ حالانکہ اس خطے میں اب ایک کی بجائے 2 مسلمان ملک بن گئے ہیں۔ 16 دسمبر 1971 کو سقوط ڈھاکہ رونما ہوا، لیکن بنگالی عوام پر یہ حقیقت بھی آشکار ہو چکی تھی کہ شیخ مجیب الرحمان صرف بھارت کا وفادار ایجنٹ تھا، اسی لیے اسے بیٹوں سمیت 1975 میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اور پھر فوج کے ہاتھوں اس کے المناک انجام کے بعد اس کی بیٹی حسینہ واجد کو وزیر اعظم بننے کا موقع مل گیا۔ بنگلہ دیش کی آج تک کے حالات و واقعات اس امر کے گواہ ہیں کہ فوج نے شیخ مجیب الرحمان کی قیادت کو تسلیم نہ کیا۔ چنانچہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیخ مجیب الرحمان اتنا ہی بڑا بنگالی قوم کا لیڈر تھا تو اسے بنگلہ دیشی فوج نے ہی کیوں قتل کر دیا؟ سوالات تو اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن افسوس ان کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تو یہ ویڈیو آج کی تھوڑی لمبی ہو گیا، لیکن مطلب بچوں کے سمجھنے کے لیے میں نے اس کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ بنایا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آگے بڑھنے سے پہلے یاد دلا دوں کہ ہماری محنت کو سراہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔